السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے اولیاء امت، لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت علی رضا نوری مدظ اللہ العالی نے آج سلسلے چشت کے ایک اہم بزرگ، بحر ولایت کے در فرید حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محفل کو بقعۂ نور بنایا ہے۔ میری خوش نصیبی یہ کہ مجھے حضرت والا نے بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے گوہر گرامایا لٹانے کا ذرّی موقع فراہم کیا۔ ہم حضور لیاقت ملت کے مشکور ہیں۔ حضرات، آج ہم جن ناگفتاب حالات سے دوچار ہیں، کسی کو چندہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص خواہ حساس ہو یا غیر حساس، عالم ہو کے جاہل، خوب محسوس کر رہا ہے کہ دن بدن روز بروز ہمیں کس قدر گوناگوں پریشانیوں سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ نہ کہیں ہماری عزت ہے اور نہ کوئی وقار، نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ عظمت و وقار کی بات تو درکنار، حتیٰ کہ ہمیں کوئی ہمارا جائز حق بھی دینا نہیں چاہتا۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے، بلکہ سچ کیا تلخ تر سچ یہ ہے کہ حق تو بہت دور ہے، مطالبہ حق بھی ایک عظیم گناہ تصور کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرات جن کی کوئی وقت نہیں، آج وہ بھی ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہماری حالت بے نہیں اس سپاہی کی طرح ہے جس کا پورا وجود زخموں سے چور ہے، مگر اس کے باوجود چاروں طرف دشمنوں کی تلواریں اب بھی اس کے سر پر منڈلا رہی ہیں۔ یہ کہنا مکمل غلط ہے کہ فلاں مشن یا فلاں تحریک ہمارے در پہ آزار ہے اور ہمیں نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ہم بالکل جمادات کی طرح مجبور و محصور بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کہنا در حقیقت اپنی خامیوں و غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور اگر کوئی مذکورہ علت پر ہی مصر ہو تو پھر ذرا وہ تاریخ کی عرق گردانی کر کے بتائے۔ کیا آج سے 1400 سال پہلے اور اس کے بعد بھی دریدہ دہنوں کی کمی تھی؟ شر و فساد سے لبریز اذہان رکھنے والوں کی قلت تھی؟ اور کیا اسلام اور اس کے پیروکاروں کے استحصال کے لیے ہر چہر جانب تحریکیں کام نہیں کر رہی تھی؟ یہ کہا جائے تو قطعی بے جا نہ ہوگا کہ اس سے پہلے جس قدر مخالفوں اور فسادیوں کا ازدحام تھا، آج اس کا عشر عشیر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا سبب ہے کہ کل مسلمان قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہر محاذ پر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوتا رہا؟ تاریخ گواہ ہے کہ بدر و حنین کی کیا تقصیر، مٹھی بھر مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کے طاغوتی تخت و تاج کو بھی پل بھر میں اپنے قدموں سے رون ڈالا اور اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ اگر ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ حقیقت بھی منکشف ہوگی کہ کل مسلمانوں کی جس قدر تعداد تھی، آج اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ کل مسلمانوں کے پاس جتنی دولت تھی
تھی آج اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کل مسلمانوں کی تحویل میں جتنے ممالک تھے آج اس سے زیادہ ممالک پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ پھر آج اتنا بڑا فرق کیوں؟ مسلمانوں کی ناکامی و تباہی کے اخیر اسباب و علل کیا ہیں؟ اگر اس پہلو پر غور کیا جائے تو اس امر سے انکار کیا نہیں جا سکتا کہ کامیابی کی ضامن مادی قوتیں نہیں ہوتی بلکہ ایمان و عمل کی طاقتیں ہوا کرتی ہیں۔ سامعین کرام، اسی رمز کو بتانے کے لیے اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور تا دم حیات قوم مسلم کو یہی درس دیتے رہے کہ مسلمان ایمان و عمل کا حسین سنگم اگر بن جائے تو پھر دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود یقیناً مسلمانوں کا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ رہتا ہے اور اس دل میں شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ بالخصوص آپ اپنے مریدین، متوسلین اور معتقدین بلکہ مسلمانوں کو، دیگر مسلمانوں کو بلکہ بالعموم سارے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف و پاکیزہ رکھو۔ آپ بسا اوقات صحیح البخاری کی کتاب الایمان کی ایک انتہائی سبق آموز اور درس خیز حدیث پڑھ کر لوگوں کو تلقین کرتے رہے کہ جسم کو نہیں بلکہ دل کو سنوارو، جسم کی تزئین سے پہلے دل کی تزئین کرو۔ جب دل مصفا و مزکا ہو جائے گا تو جسم خود بخود مصفا و مزکا ہو جائے گا۔ بلفظ دیگر دل اگر پاکیزہ ہو گیا تو جسم بھی خود بخود پاکیزہ ہو جائے گا، یعنی دل میں اگر درستگی پیدا ہو گئی تو جسم میں بھی درستگی آ جائے گی، اور اگر دل میں آلودگی چھا گئی تو پھر جسم بھی آلودہ ہو جائے گا۔ وہ حدیث سامعین کرام آپ بھی ماں ترجمہ سماعت کریں اور اپنے دلوں کو نظافت و پاکیزگی کا آئینہ دار بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرف تنبیہ کے ساتھ ارشاد فرمایا، الا وإن فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وإذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس کا سلیس اردو میں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، الا سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑ گیا تو سمجھ لو کہ پورا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بر صغیر میں بالخصوص دین اسلام کی جو جلوہ آرائیاں نظر آتی ہیں یہ صوفیان کرام اور اولیاء کرام کی جہد مسلسل سعی پہم روحانی فیض و برکات کے ناقابل فراموش حسین ثمرات و نتائج ہیں۔ ان ذوات مقدسہ نے اپنے اخلاقی، ایمانی اور روحانی اقدار سے کفر و شرک اور مذموم و قبیح اعمال و افعال کا نہ صرف ایک قلعہ کما کیا بلکہ ہر چہر جانب اسلام کی روشنیاں بکھیری، نیز مذہب اسلام کے پیروکاروں کے دلوں کو خشیت ربانی اور نظافت و لطافت کا جلوہ گاہ بنایا۔ بلفظ دیگر ایک کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان تقدس محبوبان خدا نے گم گشتہ راہوں کے دلوں میں حلاوت ایمان کے پہلو با پہلو خلوص و للہیت، اتباع سنت اور حب شہنشاہ رسالت، نور بصیرت اور وسعت فہم و فراست کی قندیلیں فروزاں کی۔ ان پاک باز و باکمال ہستیوں میں عطائے غریب نواز خلیفہ بختیار کاکی حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی انتہائی نمایاں اور گوہر افشاں ہے۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 1175 عیسوی کو ملتان کے
قصبہ کھوتوال میں ہوئی اور آپ کا وصال پرملال 1265 عیسوی کو پاک پٹن شریف میں ہوا۔ یاد رہے کہ وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 90 سال تھی۔ آپ حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا مبارک نام قاضی سید جمال الدین اور آپ کے دادا سید شعیب تھے۔ آپ کے دادا سے متعلق تاریخ مشائخ چشت میں مندرج ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبے کھوتوال میں آ کر آباد ہو گئے۔ واضح رہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے اور محبوب خلیفہ سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ انتہائی محبوب خلیفہ تھے۔ سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبختی اس وقت قربانوں سرشار ہو گئی کہ جب ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں دوران تعلیم ایک بار آپ کی ملاقات سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور یہ ملاقات اس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ آپ سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی ارادت میں آ گئے، بلکہ ارادت میں ایسے آئے کہ فنا فی شیخ کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید باصفا کو سنوارنے اور نکھارنے اور روحانیت کے گلستان کا گلیتر بنانے میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی۔ آپ سے خوب چلہ کشی کروائی اور مجاہدات و ریاضات کی بھٹی میں اس قدر تپایا کہ بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرتاپا سیقلو کنن بن گئے۔ چنانچہ مسالک السالکین کی دوسری جلد صفحہ 299 مرقوم مذکور ہے کہ عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دہلی میں دوران قیام خوب نوازشات و عنایات کی برسات فرمائی۔ پورا دہلی آپ سے اپنے ظرف کے مطابق فیض یاب ہوا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ بختیار، اہالیان دہلی کا ایک تانتا سا بندھا رہا، میں نے کسی فرد کو بھی مایوس نہیں کیا، مگر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ آپ نے عرض کیا، جی حضور، ایک فرد رہ گیا ہے، وہ ہے فرید الدین گنج شکر۔ آپ نے استفسار فرمایا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار بختیار کاکی نے ادباً جواب دیا کہ حضور دراصل وہ چلہ گاہ میں ہیں اور ریاضت میں منہمک و مستغرق ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضور غریب نواز نے فرمایا کہ مجھے فرید الدین گنج شکر کی چلہ گاہ تک لے چلو، فوراً لے چلو۔ جب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بابا فرید کی چلہ گاہ میں پہنچے تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ بابا فرید سخت ریاضت و مجاہدی کی بنیاد پر اس قدر نڈھال و نحیف ہو گئے تھے کہ آپ میں اس قدر نقاہت کا غلبہ تھا کہ آپ چاہ کر بھی حضور غریب نواز اور اپنے مرشد پاک کی تعظیم میں قیام بھی کر نہ سکے، مگر بڑی مشکل سے کسی طرح بڑھ کر حضور غریب نواز کے قدموں میں اپنے سر انور کو رکھ دیا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے قطب الدین، کتنے عرصے تک اس بیچارے کو مجاہدے کی اس قدر سخت آزمائشوں میں مبتلا رکھو گے؟ آؤ ہم دونوں مل کر اسے کھڑا کرتے ہیں اور اس پر عطاؤں کے گوہر گرامایا لٹاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ قسمت کی زوباری پر نثار جائیے، فدا ہو جائیے کہ عطائے مصطفیٰ ہند الولی خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ کا دایاں بازو پکڑا اور سرکار بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بایاں بازو پکڑا۔ اسی طرح دونوں بزرگوں نے اپنے دستہائے ولایت و کرامت سے آپ کو کھڑا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور غریب نواز نے آسمان کی طرف اپنا رخ انور کیا اور خدائے لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں دعا کی۔ فرمایا الہ العالمین ہمارے فرید کو سند قبولیت سے سرفراز کرتے ہوئے اسے درویشی کی کمال مرتبے تک پہنچا دے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان سے دعائیہ کلمات صادر ہوتے ہی ہاتف غیبی نے پکار کر کہا معین الدین فرید الدین سے کہہ دو کہ رب العالمین نے اسے قبول کیا۔ ساتھ ساتھ غیب سے یہ ندا بھی آئی کہ یہ فرید زمانے میں وحید عصر اور در فرید ہوگا۔ حضرات سامعین، اسی مسالک السالکین میں یہاں تک درج ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مجلس میں بابا فرید کو اس اسم اعظم کی تلقین فرمائی جو سلسلہ چشت میں سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا۔ صاحب مسالک السالکین فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد خوش آئین نتیجہ یہ ہوا کہ بابا فرید نے سلوک و معرفت اور طریقت کی تمام منزلیں طے کر لیں اور آپ کی نظروں سے حجابات یوں اٹھے کہ علم لدنی سے آپ کا سینہ لبریز ہو کر معارف کا جلوہ قدا بن گیا۔ بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ گنج شکر کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق یہ واقعہ زبان زد خاص و عام ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے اندر نماز کی محبت ودیعت کرنے اور آپ کو نمازوں کا عادی بنانے کی غرض سے بچپنے میں آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی، مگر ایک بار وقت نماز آ گیا اور آپ بچوں کے ساتھ گھر سے باہر تھے۔ آپ کی والدہ متفکر ہو گئیں کہ اب کیا ہوگا جب میرا فرید نماز ادا کرے گا تو شکر کی پڑیا ڈھونڈے گا، نہ ملنے پر مجھ سے بدگمان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نماز سے اس کی رغبت کم ہو گئی تو بے حد افسوسناک امر ہوگا۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں آپ کی والدہ گر گڑا کر اشک بار آنکھوں سے دعا کرنے لگی، یا الہ العالمین میرا فرید جہاں کہیں بھی ہو اس کے مصلے کے نیچے شکر فراہم کر دے تاکہ نماز میں اس کا دل لگا رہے اور وہ تا حیات کبھی بھی نماز سے غفلت نہ برتے۔ آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی اور بابا فرید جب گھر لوٹے تو والدہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے لال، کیا نماز کے بعد تمہیں شکر ملی تھی؟ آپ نے جواباً عرض کیا، ہاں اماں، صرف مجھے نہیں بلکہ میرے ان تمام ساتھیوں کو بھی شکر ملی جنہوں نے میرے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں درج ہے، وہ یوں ہے کہ آپ دوران مجاہدہ روزہ رکھنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ 3 دن کے بعد کسی شخص نے آپ کی خدمت میں چند روٹیاں پیش کی تو بابا فرید نے اشارہ غیبی سمجھ کر ان روٹیوں کو تناول فرما لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کھانے کے فوراً بعد قے آئی اور سارا کھانا معدے سے باہر آ گیا۔ جب آپ کے شیخ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اچھا ہوا، جس نے تمہیں روٹیاں دی تھیں وہ شرابی تھا۔ شیخ نے فرمایا کہ 3 روزے اور رکھو۔ 3 روزے ختم ہو گئے مگر نہ کسی نے روٹیاں دیں اور نہ غیب سے کچھ کھانے کو میسر آیا، تو بابا فرید نے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے کنکریاں منہ میں ڈال لیں تو وہ ساری کنکریاں پل بھر میں شکر بن گئیں۔ اس واقعے کے بعد سے آپ کو شکر گنج سے لوگ بلانے لگے
گویا آپ شکرگنج لقب سے متعارف ہونے لگے۔ بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری اور خود مصائب و آلام سہتے رہے، لیکن مخلوق خدا کو بہم راحت و آرام پہنچاتے رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ پنجابی زبان کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کا پنجابی کا یہ شعر بہت ہی مشہور ہے۔ فرماتے ہیں، میں جانیا دکھ مجھی کو دکھ سبائے، میں جانیا دکھ مجھی کو دکھ سبائے، جگ اچے چڑھ کے دیکھیا گھر گھر ایہو آگ ایہو اگ۔ یعنی میری فہم و ادراک میں یہ بات تھی کہ دکھ درد صرف مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دکھ سارے جہان کو ہے۔ اوپر چڑھ کے دیکھا تو گھر گھر یہی آگ سلگ رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آغاز خطاب میں بتایا کہ آپ کا وصال 5 محرم الحرام کو ہوا۔ وصال کے روز آپ نے تمام نمازیں باجماعت ادا کی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی۔ بعد عشاء آپ نے مولانا بدرالدین صاحب سے دریافت فرمایا کہ یہ بتائیے مولانا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ مولانا نے کہا، جی حضور، آپ نے بفضل تعالی باجماعت نماز عشاء پڑھی ہے۔ بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار اور میں نماز عشاء پڑھ لوں، کیا پتہ زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، کیا پتہ پھر کبھی موقع ملے کہ نہ ملے، کیا پتہ پھر میں نماز پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں۔ مولانا بدرالدین فرماتے ہیں کہ اس رات جس دن آپ کا وصال ہوا، آپ نے 2 بار نہیں بلکہ 3 بار نماز عشاء انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی، پھر دوگانہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی دوسری رکعت کا سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں زبان پر یا حیو یا قیوم کا ورد جاری رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں آپ واصل الی الحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے صدقے و طفیل ہمارے مشائخ چشت کے فیض و برکات سے، ہمیں مشائخ چشت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمارے سروں پہ ان بزرگوں کا سایہ تا دم حیات قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب آئیے چلتے چلتے میں نے جو چند اشعار کہے ہیں حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ سماعت فرما لے۔ ردیف بابا فرید ہے، مطلع یوں عرض کیا ہے، نور باطن کی پہچان بابا فرید، نور باطن کی پہچان بابا فرید، زہد و تقوی کی ہے شان بابا فرید، زہد و تقوی کی ہے شان بابا فرید۔ خواجہ کاکی نے ایسا سنوارا انہیں، خواجہ کاکی نے ایسا سنوارا انہیں، بن گئے چشت کی جان بابا فرید، بن گئے چشت کی جان، بن گئے چشت کی جان بابا فرید۔ اور یہ شعر آپ خصوصیت کے ساتھ سماعت فرمائے کہ ان سے ملتا ہے عرفان راہ سلوک، ان سے ملتا ہے عرفان راہ سلوک، اہل دل کے ہیں ارمان بابا فرید۔ لفظ اہل دل پہ غور کیجئے گا، ان سے ملتا ہے عرفان راہ سلوک، اہل دل کے ہیں ارمان بابا فرید۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ روز بڑھتا ہے در پر سرور و سکون، روز بڑھتا ہے در پر سرور و سکون، غم زدوں کے نگہبان بابا فرید، غم زدوں کے نگہبان بابا فرید۔ کہہ رہی ہے کرامات کی روشنی، کہہ رہی ہے کرامات کی روشنی۔ اس شعر پہ آپ توجہ دیجئے گا، بغور سماعت کریں۔ کہہ رہی ہے کرامات کی روشنی، رب کی قدرت کے برہان بابا فرید، رب کی قدرت کے برہان بابا فرید۔ اور یہ شعر بھی آپ سماعت فرمائیں خلوص و محبت کے ساتھ
کہ معتبر قول ہے صابر پاک کا. صابر پاک آپ کے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں. معتبر قول ہے صابر پاک کا مہر عرفان رحمان بابا فرید. مہر عرفان رحمان بابا فرید. اور یہ آخری شعر ہے کہ خلق سے ان کے گردن کٹی کفر کی، خلق سے ان کے گردن کٹی کفر کی، خلق سے ان کے گردن کٹی کفر کی، ناشر دین و ایمان بابا فرید. ناشر دین و ایمان بابا فرید. اور مقطع دعاؤں کے ساتھ: منکروں کو بھی قدسی یہ کہنا پڑا، منکروں کو بھی قدسی یہ کہنا پڑا، عشق حق عشق حق تم پہ قربان بابا فرید. نور باطن کی پہچان بابا فرید، زہد و تقوی کی ہے شان بابا فرید. السلام علیکم.